Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. آج کی تلاوت ہے حامیم سجدہ میں مشرکین مکہ بہت پریشان ہوئے کہ ان کی دعوت میں بڑا اثر ہے اور دن بدن اسلام اہل اسلام کو عزت ملتی جا رہی ہے، روزانہ درجنوں بیسیوں مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مشرکین مکہ سارے جمع ہوئے اور اس میں عتبہ بن ربی کو بلایا جو بہت بڑا دانشور تھا ان کا، اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ تم جا کر بات کرو اور انہیں سمجھاؤ کہ اپنے نئے دین کی دعوت نہ دیں، پرانے آباء و اجداد کے دین پر ہی رہیں، ورنہ یہ بہت بڑا فتنہ بن جائے گا۔ عتبہ بن ربی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اگر سرداری چاہتے ہیں تو آپ کو پورے عرب کا سردار بنا دیتے ہیں، مال چاہتے ہیں تو پورے عرب کا مال جمع کر کے آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں، اور آپ کو عورت چاہیے تو دنیا کی حسین ترین بیسیوں عورتیں آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں، اور اگر آپ پر جنات کا سایہ ہے تو ہم آپ کا علاج کرتے ہیں، جادو ٹونا ہے تو اس کا علاج کرتے ہیں اور پورا خرچہ ہم کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج نماز تراویح میں حامیم سجدہ کی تلاوت کی گئی، اس کی تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی قدرت کا ذکر ہے، اللہ کی طاقت کا ذکر ہے۔ ایسی تلاوت کی کہ اس کا دل بھی موم ہو گیا، جو خود سمجھانے آیا تھا وہ خود موم بن گیا اور بڑا متاثر ہوا۔ پھر وہ اپنے رفقا کے پاس لوٹا اور کہا کہ بھائی وہ تو اللہ کا نبی ہے، جادو ٹونے کے اس پہ اثرات نہیں ہیں، وہ تو ہم سے کہیں زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہے، اس کی دعوت میں بڑا اثر ہے، جو اس نے کلام سنایا ہے وہ کوئی اس کا کلام نہیں ہے، وہ تو حیران کن کلام ہے، وہ تو خدائی کا کلام لگتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو تانے دیے کہ تو اتنا بڑا عقل مند ہو کر تجھے ہم نے اس کے پاس بھیجا ہے اور تو خود ہی متاثر ہو گیا ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ کی گئی، اس کو طعن و تشنیع کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے آج کی اس صورت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، خود نیک عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ ان کا بڑا مقام ہے، ان میں اذان دینے والے بھی شامل ہیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مؤذن کی آواز ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اذان دینے والے مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی، اہل جنت دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہے جو 5 وقت لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا تھا، اللہ کا اعلان کرنے والا، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ آج اس کو اللہ نے شان و شوکت سے نواز دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں مؤذن ہوتا تو پھر مجھے نفل پڑھنے کی بھی ضرورت نہ تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ لاکھوں عبادات سے زیادہ نواز دیتے ہیں اذان دینے والے کو۔ آگے سورہ شورا ہے، مشورہ سے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مشورے کی اہمیت کو بیان کیا۔ اسلام کا نظام آمرانہ نہیں ہے،
شورائی نظام ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرے. حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وہی ہیں، آپ کو مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن مشورے کی اہمیت ہے. ہر معاملے میں صحابہ کو بلا کر مشورہ. جتنے خلفاء نامزد ہوئے مشورے سے ہوئے، ہر ایک کی رائے لی جاتی تھی، ہر ایک کی رائے کا احترام کیا جاتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے معاملے میں، دعوت کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، نظام کے معاملے میں صحابہ سے مشورے طلب کرتے، اور پھر بعد میں آپ فیصلہ فرماتے. اور فرمایا کہ مشورے میں اللہ خیر ڈال دیتے ہیں، اللہ کی مدد ہو جاتی ہے. مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں مشورہ کروں. اس میں محبتیں بڑھتی ہیں، پیار کو فروغ ملتا ہے. اور سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی 4 قسمیں بیان فرمائی. کچھ ایسے ہیں کہ میں ان کو بیٹے ہی بیٹے دیتا ہوں. دوسرے نمبر پر ایسے ہیں کہ میں ان کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہوں، یہ میری مرضی ہے، بیٹا دوں یا بیٹے دوں. اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ میں ان کو بیٹے بھی دیتا ہوں، بیٹیاں بھی دیتا ہوں. اور چوتھی قسم کے لوگ ہیں کہ میں ان کو کچھ بھی نہیں دیتا، وہ لا ولد ہے. تو لا ولد وہ بھی پریشان نہ ہو، بے اولاد پریشان نہ ہو، کہ چوتھی قسم میں وہ بھی آ گئے. اللہ نے ان کا بھی ذکر کر دیا. یہ اللہ کی دین ہے، عطا ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے. جس کو چاہے اونچا کر دیں، جس کو چاہے نیچا کر دیں، جس کو چاہے عزت دے دیں، جس کو چاہے ذلیل کر دیں. بادشاہ کو تخت شاہی پر بیٹھ کر ذلیل کر دیا، جیسے نمرود. کتنا بڑا بادشاہ تھا، پوری روئے زمین پر بادشاہ کا سکہ اس کا چل رہا تھا، نمرود. لیکن اور اس نے خدائی دعویٰ کیا، اور اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی میرے دربار میں آئے گا مجھے سجدہ کرے گا، وہ میرے سامنے جھکے گا. ابراہیم علیہ السلام دربار میں آئے تو نہیں جھکے. انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو، مجھے جھکنے والے نہیں ہو، میرے سامنے کیوں نہیں جھکے؟ انہوں نے کہا تو خود ایک انسان ہے، بندہ ہے، میں اس کے سامنے جھکتا ہوں جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا ہے. میں صرف اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوں. تو اس کو بہت غصہ آیا. انہوں نے کہا اللہ تو میں ہوں، خدا اور رب میں ہوں، زندگی موت کا مالک میں ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے پوری کائنات کا، وہ ہے اللہ، وہ ہے رب العالمین. تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو نمرود بادشاہ ہے، شاہی تخت پر فائز ہے، اور اللہ نے ایک لنگڑے مچھل کی تشکیل کی، ناک کے ذریعے اس کے دماغ پر پہنچا اور یہاں کھجلی کرنے لگا، دماغ پہ کھجلی کرنے لگا. اب وہ بڑا بے قرار ہوا، اور اس نے ایسے کیا تو وہ رک جاتا تھا. مچھر بڑا ہوشیار تھا، اللہ نے بھیجا تھا نا. کہتے ہیں کہ لنگڑا تھا وہ، لیکن اس نے بادشاہ کو بھی ذلیل کر کے رکھ دیا. تو بادشاہ نے کہا میں ایسے تھپکیاں لگاؤں تو بڑا سکون ملتا ہے. تو بالآخر یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ جو دربار میں آنے والے تھے اس نے کہا سجدہ سجدہ چھوڑو، جوتے نکالو اپنے پاؤں سے اور میرے سر پر لگاؤ، اس سے سکون بہت ملتا ہے. واہ، جو بھی آتا جوتا اس کے سر پہ لگاتا. وہ کہا جتنے جوتے کوئی لگائے گا اتنا اس کو انعام دیا جائے گا. تخت شاہی پر بادشاہ کو بٹھا کر اللہ جوتے کھلا رہا ہے اور ذلیل کر رہا ہے. بالآخر اس مچھر نے اپنا کام دکھایا. وہ وقت آیا کہ وہ وہی تخت شاہی پر ہی مردار ہوا، مر گیا.
اس کے دماغ کو مچھر نے چاٹ لیا، کھا لیا، پاگل ہوا، پاگل ہو کر مر گیا۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں، اولاد اللہ دیتے ہیں۔ 1988 میں ملتان خیر المدارس میں پڑھتا تھا، تو ہمارے ساتھ ایک دربار ہے حافظ شاہ جمال، تاریخ ان کی پڑھی تو وہ خود لاولد تھے، بے اولاد تھے، 3 شادیوں کے باوجود بھی اولاد نہیں ہوئی، لیکن لوگ اس کے دربار پہ جا کر کہتے ہیں یا حافظ شاہ جمال پتر دیوی رتا لال، یعنی قوم کی مت ماری گئی ہے۔ یہ شرک جو ہے نا، یہ انسان کی عقل کو ذیل کر دیتا ہے۔ اور جس کے ہاں خود اولاد نہیں ہوئی وہ تمہیں اولادیں دے گا؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اونچی آواز سے، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہی جسے دیتا ہے دیتا ہے۔ پیر نصیر الدین گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک اشعار کہے نا کہ داتا ہے وہ، دیتا ہے وہ داتا بھی ہے اور وہ ہر ایک کو دیتا بھی ہے۔ وہ خود کھاتا نہیں سب کو کھلاتا ہے، وہ خود پہنتا نہیں اور سب کو پہناتا ہے۔ عزتوں کے خزانے اس کے پاس ہیں، صحت اور تندرستی کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ تو سورہ شورى میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو بیان کیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔